آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے جو 2-3 سال ہوں گے وہ بہت سخت سال ہوں گے، اور سخت کا مطلب یہ بتایا کہ اس میں انسان بھوکے رہیں گے، انسانوں کو کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ملے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، آگے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ یہ ایک حدیث ہے، اس پر بات ابھی آگے آتی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان امام الدجال سنون خداعات، کہ دجال سے پہلے کے جو کچھ سال ہوں گے، بعض روایات کے اندر 3 سال، بعض کے اندر سال ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا یکذب فیہ الصادق، کہ اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ یہ سب آپ ریلیٹ کرتے چلیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں آپ لوگوں کو کم میسر آتا ہوں یا آپ میرے ہاتھ کم لگتے ہیں، اس لیے یہ بات پوری کرنی ہے۔ تو سچا جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹا سچا سمجھا جائے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اے آئی کی ویڈیو سچی سمجھی جا رہی ہیں اور جو صحیح ویڈیو ہیں وہ فیک سمجھی جا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، امانت دار جو ہوگا اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خیانت کرتا ہے، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا۔ سب جوڑتے رہیے، اپنا دماغ تھوڑا سا چلائیے، ایکٹیو رہیے، برین کو ایکٹیو رکھیے اور سوچئے یہ سب ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جو سٹے باز، جواری، اعلیٰ درجے کا بدماش ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باس ہیں یہ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، بہت ہی بڑھیا آدمی ہے۔ اور جو بیچارہ سیدھا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ارے یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے، اسے کیا معلوم کیا ہوتی دنیا۔ یہ سب دنیا میں چل رہا ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، کہ لوگوں کے معاملات کے درمیان وہ لوگ بولنے لگیں گے جو انتہا درجے کے کمینے ہوں گے۔ رویبضہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جن کا یعنی جو حدیث پاک میں الگ الگ ترجمے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہ روایات آئی ہیں، سب کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انتہائی کمینہ آدمی، انتہائی رذیل قسم کا آدمی، انتہائی گرا ہوا آدمی، انتہائی ہلکا آدمی، انتہائی بے وزن آدمی، یہ لوگوں کے معاملات میں بات کرنے لگے گا۔ میں کچھ نہیں بولوں گا آگے، میں آگے کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ بولنے پر بھی پابندی ہے۔ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ملاتے چلے جائیے اور حدیث پاک کو سیٹ کرتے چلے جائیے۔ یہ سارے ترجمے پورے اعتماد کے ساتھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ سب ترجمے میں آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہوں۔ انتہائی کمین آدمی، انتہائی ذلیل آدمی، انتہائی گرا ہوا آدمی، انتہائی خسیس قسم کا انسان جو ہوگا، جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے درمیان عام چیزوں میں بات کرنے لگے گا، جرنل چیزوں کے اندر وہ اپنی رائے دینے لگے گا، ہے نا؟ عجیب و غریب بات ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ عجیب بات میں ابھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ انسان کا لوگوں کا جاہل لینا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات بولیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں۔ تو یہ پورا کا پورا سینیریو سیٹ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ذرا آپ شریک ہوں، جیسے مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں نا، شاعر کہتے ہیں شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ، تو آپ شریک ہوں تو پھر ذرا مزہ آئے گا بات میں آگے بڑھتے ہوئے۔ کیا یہ تینوں چیزیں دنیا کے اندر نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ پوری ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔
پھر اس کو کریے سچے کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جا رہا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، امانت دار کو خیانت دار سمجھا جا رہا ہے، خیانت دار کو امانت دار سمجھا جا رہا ہے۔ اور پھر عام چیزوں میں ایک بہت ہی کمینے درجے کا انسان وہ بات کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ اب آئیے اس حدیث پر جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بارے میں بتایا۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا، میں اسے آگے جا کے فٹ کروں گا، آگے جا کے ریلیٹ کروں گا۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے سال جو ہوں گے وہ بڑے سخت سال ہوں گے۔ اس کے اندر بھوک، انسانوں کو بھوک پہنچے گی، بھوک پہنچے گی۔ اب یہ جو بھوک پہنچے گی کیا ہوگا، اس کی شکل یعنی کیا ہوگا اس سلسلے میں، یہ لمبی حدیث ہے۔ اس پوری لمبی حدیث کو میں نے اس کا پورا یعنی کہیے خلاصہ نکالا ہے۔ میں عربی پڑھوں، اس سے بہتر یہ کہ میں اس کو آپ کو اردو میں سمجھاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع کے جو 3 سال ہوں گے اس کے آنے سے پہلے وہ آزمائش کا زمانہ ہوں گے، اور وہ آزمائش کا زمانہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہوگا، ہے نا۔ اس میں کیا ہوگا، پہلا سال جو ہوگا اس میں 1/3 بارش رک جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسرا جو سال ہوگا اس میں 2/3 بارش رک جائے گی۔ اس دور میں بات کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ بارش رک جائے گی تو غلہ نہیں ہوگا، یہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ لیکن غلہ ہے اور وہ غلہ دوسری جگہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس دور میں اس کا زیادہ تصور نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس طرح سے سمجھا دیا ہے۔ آگے چلیے، تیسرا سال جو آئے گا وہ سال کچھ اس طرح کا ہوگا کہ اس کے اندر بالکل بھی بارش نہیں ہوگی، یعنی آپ تک غلہ نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف الفاظ میں یہ ہے کہ قحط ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک بڑی سخت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا فائنینشیل جو سسٹم چل رہا ہے وہ کریش ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ 1 منٹ میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا کا جو پورا نظام ہے، فائنینشیل سسٹم جو چلتا ہے وہ اس وقت کیپٹلزم پر چل رہا ہے، یعنی پوری دنیا سرمایہ دارانہ نظام پر چل رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے کیپٹلسٹک لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دور میں فلاں فلاں ہیں، ہمارے ملک میں فلاں فلاں ہیں، مسجد میں نام لینا مناسب نہیں ہے، فلاں فلاں سب جانتے ہیں، سب کے زبان پر ان کا نام ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ سرمایہ پر قابض ہوتے ہیں، یہ یا 50 گھرانے یا 60 گھرانے، ان کا کنٹرول ہوتا ہے پورے ملک کی اکانومی پر۔ اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔ ساری دنیا کی جو معیشت ہے، جو کاروبار ہیں دنیا کے بڑے بڑے، وہ سب اسی پر چل رہے ہیں۔ اب یہ جو نظام ہے یہ بہت بڑا ہے، جب یہ نظام ٹوٹے گا تو آپ یہ سوچئے کہ کیا تباہی آئے گی۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑا باندھ بنا ہوا ہو اور وہ ٹوٹ جائے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر کیا ہوگا، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ پورا نظام ٹوٹے گا، اور ہم اگر یہ سوچیں کہ اس نظام کے ٹوٹنے سے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑے گا تو ہم بے وقوف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باہر بہت تیز آندھی اور طوفان آئے اور خطرناک قسم کا زلزلہ آئے، اللہ نہ کرے، اور ہم یہاں موجود ہوں اور ہم یہ کہیں کہ بارش سے میں بچا ہوا ہوں، طوفان سے میں بچا ہوا ہوں، زلزلے سے میں اندر ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیے کہ ہر کوئی بارش سے بھی متاثر ہوگا، طوفان سے بھی متاثر ہوگا، زلزلے سے بھی متاثر ہوگا، یہ ہونا ہے۔ تو یہ پورا نظام ٹوٹنا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نظام ٹوٹے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نظام بھی دنیا میں سود پر قائم ہوگا وہ 40 سال کے اندر اندر اس کی مٹھ ماری جائے گی، 40 سال کے اندر وہ زوال پذیر ہوگا۔ 40 سال کا عرصہ آگے پیچھے آپ جوڑ لیے، وہ ہونے والا ہے۔ یہ پورا نظام جو ہے یہ بربادی کی طرف چل پڑا ہے، بالکل چل پڑا ہے، ختم ہونے پر۔ ایک دن میں شیئر مارکیٹ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں، کروڑوں روپے غائب ہو رہے ہیں، اور لوگ قلاش ہو رہے ہیں، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ ہم چونکہ اس نظام سے جڑے نہیں ہیں براہ راست، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ بڑے ملکوں میں اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان سے جا کر پوچھئے، اور جو دنیا کے بڑے بڑے جغادری بیٹھے ہیں، بدماش بیٹھے ہیں، جن کا کام ہی کہیں سے کسی کو اٹھوا لینا ہے اور کہیں کسی کو جو ہے مروا دینا ہے، جن کا کام یہ ہے،
آپ جائیے سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیجئے، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور 3-4 گھنٹے کے اندر وہ 500 کروڑ روپے کما رہے ہیں، اپنے ایک ٹویٹ سے کما رہے ہیں وہ، آپ دیکھیے۔ اور پوری دنیا اس وقت وائپ آؤٹ کے قریب ہے، پوری دنیا میں صفایا ہو چکا ہے۔ کہ ہمارا دوست ہے بہت اچھا، وہ کہنے لگا کہ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، کہنے لگا مولانا میرا تو شیئر مارکیٹ میں بہت پیسہ لگا ہوا، میں نے کہا نکال لو، جتنا جلدی نکال لو۔ کہنا نکال لوں، میں نے کہا نکال لو۔ کہنا ابھی اتنا فائدہ، میں نے جتنا فائدہ ہے نکال لو، زیادہ چکر مت پڑو۔ خیر اس نے بات مان لی، نکال لیا۔ ایک ہمارا ملنے والا وہ کل ملا، کہنے 1.5 لاکھ کا مجھے نقصان ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں انہیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو بڑے لوگ تو یہ سمجھ لیے بہہ جائیں گے اس کے اندر، ختم، سڑکوں پر آ جائیں گے۔ جو نمبرنگ چل رہی ہے نا، کیونکہ پیسہ اب اگلے مرحلے میں نمبرنگ پہ آنے والا ہے، ہمارے ملک میں بھی نمبرنگ پہ آنے والا ہے، کرنسی ڈیجیٹل ہونے والی ہے، اس سب کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا وہی نظام ہے جس پر آپ کے بقول ہم بہت زمانے سے بکواس کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت دنوں سے ہم فیروز آباد کی زبان میں چیتاتے چلے آ رہے ہیں، سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب بہت جلدی سب کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ اکثر کہتے رہتے ہیں مولانا جو بات آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن 3 مہینے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ 3 مہینے بعد وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، تب سمجھ میں آ جاتی ہے وہ والی بات۔ ابھی آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا ہے۔ آگے چلیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ جانور ختم ہو جائیں گے۔ بقرعید کی خیر منائیے، اللہ کرے بقرعید صحیح من جائے ہماری، اللہ کرے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اللہ کرے سارے معاملات صحیح ہوں اور ہم اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے کے اہل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ اللہ کرے ہم رہ لیں، تو جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کھر والا جانور باقی نہیں رہے گا، کوئی کھر والا جانور باقی نہیں رہے گا، یعنی جس کی قربانی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو ہے آپ کی بکری اور بھینس وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے پاس چارہ باقی نہیں رہے گا، چارہ باقی نہیں رہے گا تو یہ سب خدا نہ کرے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے بہت بنیادی طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی خوراک کا نظام جو ہے، کھانے پینے کا نظام، وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان کا خلاصہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب ختم ہو جائے گا، کھانے کا نظام، اس کا نظام یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر بچے گا کیا؟ ایمان والا کہاں جائے گا؟ مسلمان کہاں جائے گا؟ اس کو کیا غذا ملے گی؟ اب آ جائیے ہماری 10 سال کی محنت پر، جسے 10 سال سے لگاتار ہم اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ کلاس بھی ہو چکا ہے نا، تو اب اس محنت کی طرف آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں ایمان والوں کی غذا جو ہوگی وہ 3 چیزیں ہوں گی، تکبیر ہوگی، تحلیل ہوگی، تحمید ہوگی۔ لا الہ الا اللہ تحلیل، یہ ایمان والوں کی غذا ہوگی۔ تحمید یعنی الحمدللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو پڑھا جاتا نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یا رسول اللہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا، بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے ایمان والوں کے پیٹ بھر جائیں گے، ایمان والے اس کی وجہ سے فیروز آباد کی زبان میں سنتشٹ رہیں گے، ہے نا۔ لیکن کیا یہ ہر پڑھنے والے کو فائدہ دے گا؟ ہر پڑھنے والا اس سے لابھوانوت ہوگا؟ اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں، ہر پڑھنے والے کو فائدہ نہیں ملے گا۔ جو دل سے پڑھے گا، جو اندر سے پڑھے گا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو وہ اندر سے جو نکلے گا، جو زمانے بھر سے عادی ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دل سے یاد کرتا ہوگا اللہ کو، وہ جب کہے گا اس کیفیت میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تب اس کا یہ معاملہ سیٹ ہوگا۔ ہر ایک کا معاملہ اس وقت سیٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کلمے کو لگاتار پڑھنے کی دل سے عادت بنا لیں، یعنی براہ راست سیدھی سچی بات یہ ہے کہ اللہ سے جڑنے کا مزاج بنا لیں، یعنی اب اللہ سے جڑنے کا مزاج بنا لیں۔ چلنا پھرنا تو اب شروع کر ہی دیں، کیونکہ اب جو ہے یہ ٹری خرید لیں، 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، ای وی خرید لیں یا جو ہے کوئی ٹری خرید لیں، ای رکشہ خرید لیں، باقی چیزیں تو محسوس یہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آگاہ کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے، پھر اس کے بعد دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و دعا کا اہتمام کریں، ان سب چیزوں کا اہتمام کریں۔
اور اللہ سے اپنا تعلق. رمضان ابھی ابھی گیا ہے تازہ تازہ, کرنٹ باقی ہے ابھی, ایسا نہیں ہے, وہ 30 دن کا کرنٹ کچھ نہ کچھ تو باقی ہے. اس کرنٹ کو ذرا کنٹینیو کر لیں, تھوڑا سا وقت نکال کے, جیسے رمضان میں ذکر کرتے تھے, رمضان میں روزے رکھتے تھے, رمضان کے علاوہ جو ہے بھی یہ سب کرنے لگے. تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, اللہ کو یاد کر لیں, جمعے کے دن اثر بعد بیٹھ جائیں, درود پاک کا اہتمام کریں. ان ساری چیزوں کی عادت ڈالنے, ہے نا, یہ اہم ترین کام ہے.